اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ آج جو آپ کی خدمت میں مطلب پیش کرنا ہے وہ حقیقت قبر کے بارے میں ہے۔ روایات میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے کہ انسان جب مرے گا اور قبر میں جائے گا تو اس پر مختلف حالات طاری ہوں گے۔ مثلاً سوال جو آپ کیے جائیں گے، عذاب ہوگا اگر گناہ گار ہو، اگر نیک ہوگا تو اس کو نعمتیں ملیں گی، اس قسم کے احوال قبر میں اس پر طاری ہوں گے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو روایات میں قبر کا ذکر آیا ہے، اس قبر سے کیا مراد ہے؟ آیا قبر وہی ہے کہ جہاں پر مردے و میت کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی وہ مٹی کا گڑھا جو کھودا جاتا ہے اور میت کو اس میں رکھا جاتا ہے، آیا قبر وہی ہے؟ اور یہ جو تمام حالات ذکر ہوتے ہیں روایات کے اندر، عذاب قبر کے بارے میں، نعمت جو حاصل ہوتی ہے قبر کے بارے میں، یہ اسی گڑھے میں، مٹی کے گڑھے میں حاصل ہوتے ہیں، ان پر یہ احوال طاری ہوتے ہیں انسان کے اوپر، یا نہ بلکہ مراد قبر سے کوئی اور حقیقت ہے؟ اگر ہم مراد یہی قبر جو مٹی کا گھڑا ہے لے لیں تو پھر بعض سوال اٹھتے ہیں اور بعض سوال یہ پوچھے بھی جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ائمہ کے دور میں بھی یہ سوال کیے گئے ہیں کہ اگر مٹی کا گڑھا ہی قبر شمار ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کہ جو مر جائے لیکن اس کا بدن مٹی کے نیچے دفنایا نہ جائے، مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اصلاً دفنایا ہی نہیں جاتا، اس کو ایسے ہی مثلاً ہوا میں لٹکا دیا جاتا، جیسے پرانے زمانے میں سزائیں دی جاتی تھی تو اس کو عبرت کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا رسی کے ساتھ، اس کو دفن ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یا مثلاً اگر کوئی انسان جنگل میں گیا، اس کو کسی وحشی جانور نے کھا لیا تو اس کا بھی بدن قبر میں اس مٹی کے گڑھے میں دفن نہیں ہوا، اور اس قسم کے حالات جو انسان کے اوپر آتے ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی کے گڑھے میں دفن نہیں ہوتا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ان کو بھی عذاب قبر یا جو نعمتیں ہیں قبر کی وہ حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اگر یہی مٹی کا گڑھا قبر مراد لے لیا جائے تو ان کو یہ نہ تو عذاب قبر حاصل ہونا چاہیے، نہ ہی جو نعمتیں ہیں قبر کی وہ حاصل ہونی چاہیے۔ تو لیکن اگر ہم دقت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ، روایات میں جس قبر کا ذکر آیا ہے وہ یہ مٹی کا گڑھا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی عالم برزخ ہے کہ جہاں پر انسان کی روح جاتی ہے۔ مطلب کو آسان کرنے کے لیے علماء نے ایک اصطلاح قائم کی ہے کہ یہ جو مٹی کا گڑھا ہے اس کو بھی قبر کہتے ہیں، لیکن اس کو قبر فقہی کا نام دیتے ہیں، اور وہ قبر کے جن کا روایات کے اندر ذکر ہوا ہے اور وہ حالات انسان پر جو طاری ہوتے ہیں، حالات جو انسان مبتلا ہوتا ہے ان کے اندر، وہ قبر ہے، لیکن قبر کلامی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ قبر فقہی کے اپنے احکام ہیں، اس کے وہی احکام کے جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، انجام دیتے ہیں کہ میت کو ایک
خاص طریقے سے لے کر جایا جاتا ہے، ایک خاص طریقے سے اس گڑھے میں رکھا جاتا ہے، کچھ مراسم ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قبر فقہی کے احکام۔ لیکن قبر کلامی وہ قبر ہے کہ جہاں پر انسان کی حقیقت اور روح منتقل ہوتی ہے، جس کو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ عالم برزخ ہے۔ پس قبر کلامی اور وہ قبر کے جس کا ذکر روایات میں آیا ہے اور جہاں پر انسان کو عذاب حاصل ہونا ہے اگر وہ گناہ گار ہوا اور نعمتیں ملنی ہیں اگر وہ نیک ہوا، وہ عالم برزخ ہے۔ پس یہ اگر آپ تفکیک اور جدائی ان دو اصطلاحوں کے اندر اپنے ذہن میں جان نشین کر لیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں، اس کو یاد کر لیں، تو اس قسم کا اگر کوئی سوال کرے گا آپ کی خدمت میں تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا اگر وہ گناہ گار ہوا، اور اگر نیک ہوا تو اس کو نعمتیں ملیں گی۔ لیکن کون سی قبر میں؟ قبر کلامی کے اندر، اگرچہ اس کو قبر فقہی نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ سوال ائمہ سے بھی کیا گیا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک سائل امام سے آ کر پوچھتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مار دیا جائے اور اس کو ہوا میں لٹکا دیا جائے، آیا اس کو فشار قبر، قبر کے جو حالات ہیں وہ اس کو نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو قبر کے حالات ہیں یہ سب کے لیے ہیں، اور جو عذاب ہے وہ بھی سب کے لیے ہے اگر گناہ گار ہوئے تو۔ پھر اس جو ہوا میں لٹکا دیا گیا ہے مرنے کے بعد، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا اس کو اسی ہوا کے اندر ہی عذاب میں مبتلا کر دے گا اگر وہ گناہ گار ہوا۔ ہوا میں اتنی شدت اور تنگی آ جائے گی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان قبر کے حالات سے مستثنا نہیں ہے۔ دوسرا مطلب کہ جو قبر کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو بھی حالات انسان پر طاری ہوں گے، چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہو یا نعمتوں کی صورت میں ہو، وہ انسان کے اپنے کردار ہوں گے کہ جو اس نے دنیا کے اندر انجام دیے ہوں گے۔ اس بارے میں آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک انتہائی خوبصورت تعبیر ہے کہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں معاد کے اندر، گفتے شد کہ میزبان انسان در قبر عقیدے اوصاف و اعمال اوست، کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کا جو میزبان ہوگا وہ اس کا عقیدہ ہوگا، اس کے اعمال و اوصاف ہوں گے۔ اگر آدمی آتش می خورد یا از زقوم می چشد خود بے ہمراہ برد است، اگر قبر کے اندر اس کو آتش و آگ نصیب ہوئی اور زقوم پینا نصیب ہوا تو وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ خود اپنے ساتھ اس کو لے کر گیا ہے۔ و اگر در باغی از باغهای بہشت می نشیند نہال آئی آنہا را خود کشتے و پرورده است، اور اگر کوئی انسان باغ کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، تب بھی انسان اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، یہ اس کے کردار کا نتیجہ ہے۔ بنابراین ہم خود میزبان و ہم خود مہمان است۔ فرماتے ہیں کہ پس اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو خود انسان ہی میزبان ہے اور خود انسان ہی مہمان ہے، یعنی میزبانی انسان ہی کے اوصاف و عقیدہ کریں گے اور مہمان یہی انسان کا وہ حقیقت ہوگی کہ جو عالم برزخ میں منتقل ہوئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قبر کے اندر اگر عذاب ہوگا یا نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ سب کی سب انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے عطا ہوں گی۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ جو عذاب قبر ہے اور نعمتیں انسان کو عطا ہونی ہیں، یہ واقعاً
قبر کے اندر ہی حاصل ہوں گی یا نہ یہ تمام حالات قیامت کے لیے ہی ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ سوال کیے جاتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے حضرات یا لوگ پیدا ہو گئے ہیں یا بعض ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو آ کر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو مشوش کرتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں کہ جو عذاب، جو حالات روایات کے اندر ذکر ہوئے ہیں وہ تمام قیامت کے ساتھ مربوط ہیں، عالم برزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان جب مرے گا تو ایک نیند کی حالت میں تقریباً ہوگا، تو تمام حالات جو ہیں وہ قیامت کے دن ہی اس پر طاری ہوں گے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا واقعاً یہ تمام حالات، عذاب اور نعمتیں قبر میں حاصل ہوں گی یا قبر کے علاوہ قیامت کے اندر حاصل ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام علماء اسلام کا اجماع ہے اس بات پر کہ عذاب قبر کے اندر ہی، عالم برزخ کے اندر ہی حاصل ہوگا، جیسا کہ علامہ حلی کشف المراد میں فرماتے ہیں وَعَذَابُ الْقَبْرِ واقع للامکان وتواتر السمع بوقوعہ، کہ عذاب قبر ممکن بھی ہے، عقلاً کوئی محال نہیں ہے، اور روایات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے وقوع پر تواتر موجود ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ بعد والے درس میں عرض ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔